بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم کی اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ دوسرا باب ہے ایمانیات و عبادات اور عنوان ہے اذان کی فضیلت اور اہمیت۔ صفحہ نمبر 11۔ اذان کی فضیلت اور اہمیت۔ اذان کے لغوی معنی ہیں بلاوا یا اعلان کے۔ اصطلاح میں مخصوص کلمات میں کیا جانے والا وہ اعلان ہے جو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کے بلاوے کی غرض سے کیا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی دعوت ہے۔ تو بچوں، آپ بہت بہتر سے اور بہت اچھا یہ جانتے ہوں گے کہ اذان جو ہم 5 نمازوں کے اوقات میں مسجد کے سپیکر سے سنتے ہیں، اور ہمیں اور ہر ایک مسلمان کو یقیناً اذان آتی بھی ہے، تو اس اذان کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو 5 نمازوں کے اوقات میں مسجد کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ یاد دہانی کے ساتھ وقت پر جماعت میں شرکت کر سکے۔ اور اذان جو ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں جو عربی میں ادا کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پھر توحید کی گواہی دی جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی گواہی دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر نماز اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور آخر میں پھر عظمت اور توحید کے کلمات دہرائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اذان کی کلمات دیکھتے ہیں کہ پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر 2 مرتبہ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی حی علی الصلاۃ، اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح، یعنی کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، اور آخر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اور آخر میں پھر لا الہ الا اللہ، یعنی توحید کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی۔ تو واقع معراج آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر گئے تھے، تو اس موقع پر ہم تمام مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی تھی، جو کہ ابتدا میں 50 نمازیں تھیں، اور پھر کرتے کرتے 5 نمازوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم مسلمانوں کے لیے کر دیا۔ چنانچہ جب تک تو مسلمان مکہ میں تھے تو ان کو آزادی سے نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی، تو چہ جائے کہ اذان دی جاتی تو مسلمان اس وقت چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اس کے بعد مسلمانوں کو ہر طرح سے عبادت کرنے میں آزادی نصیب ہوئی، جس کے بعد پھر اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اذان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتائے بھی گئے، اور کچھ 2 صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خواب میں اذان کی کلمات سکھائے بھی گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب ان کا خواب بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا بھی دیے گئے، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات سکھائے اور ان کو مؤذن کے طور پر، یعنی اذان دینے والا، مقرر کر دیا، اور یہی الفاظ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے۔ اذان کی اہمیت اور فضیلت۔ مسلم معاشرے میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ اس فرض عبادت یعنی نماز کی ادائیگی کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے دی جاتی ہے، جو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں، اگر نماز کے لیے کوئی بلانے کا طریقہ نہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو وقت پر ادا کرنے سے غافل ہو جاتے، بھول جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا سائن مقرر کر دیا کہ جس کے ذریعے لوگوں کو ہر وقت یاد رہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر وہ باجماعت ادا کر سکیں۔
تو اس سے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر یعنی مردوں پر با جماعت ادا کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ تو جب یہ فرض ہے تو ظاہری بات ہے پھر اذان کی بھی اہمیت ہے، اتنی ہی اہمیت ہے جتنی با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے اور اس حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذان ایک ذریعہ بنایا جو مسلمانوں کے کانوں میں پہنچتی ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد میں پہنچ کر نماز با جماعت ادا کرے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی ہے، جس سے مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا خوف بڑھتا ہے۔ پھر جب اس کے دل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر نماز کے لیے زیادہ شوق سے آگے بڑھ کے جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتا ہے، تو پھر اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے اور یقین کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی اذان دینے والوں کے بارے میں کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے روز اذان دینے والے لوگوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی، یعنی اتنی عظمت ہے کہ یعنی وہ لوگ جو اذان دیتے ہیں دنیا میں، مؤذنین انہیں کہتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن بہت دور سے دکھائی دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلندی پر مقام دیں گے، ان کی گردنیں اونچی دکھائی دیں گی، تمام لوگ نیچے ہوں گے اور مؤذنین جو ہوں گے وہ دور سے دکھائی دیں گے اور بہت بلند مرتبہ پر فائز ہوں گے۔ تو آج ہم یہیں تک اس کی سبق کی پڑھائی کریں گے، یعنی صفحہ نمبر 12 تک، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جو اذان سن کر اس کا جواب دیتا ہے تو قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اذان کا جواب دینا کیا ہے کہ جو اذان کے الفاظ اذان دینے والا مؤذن بول رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے وہی الفاظ دہرائیں، یہ اذان کا جواب ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے لیے قبول کی جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کے وقت خاموشی اختیار کریں، باتیں نہ کریں، اور اذان کو خاموشی سے سنتے ہوئے مؤذن کے الفاظ کے پیچھے وہی الفاظ دہرائیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اذان کی دعا جو ہے حدیث میں آئی ہے وہ پڑھیں، اور پھر جو بھی دعا مانگیں تو وہ دعا قبول کی جائے گی۔ یہ اذان کے بعد جو ہے درود شریف پڑھنے کے بعد یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے اب آگے ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو پہلا دیکھیں آپ، اس میں اذان کے لغوی معنی ڈیش کے ہیں، بالکل پہلی سبق کے پہلے حصے میں یہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جو جہاں سے سبق کی ابتدا اذان کی تعریف کی گئی ہے جہاں پہ، تو وہاں پہ اس کا جواب موجود ہے، آپ کو خود لکھنا ہے۔ دوسری خالی جگہ ہے مسلمانوں کو 5 وقتی نماز کے بلاوے کے لیے کیا جانے والا مخصوص اعلان ڈیش کہلاتا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اس کو آپ پیچھے سبق میں دیکھے بغیر بھی خود سے لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے خالی جگہ، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ ڈیش ہوں گی۔ یہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس کا جواب آپ کو اسی میں سے مل جائے گا۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ڈیش ہیں، یہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو اذان کے الفاظ سکھائے تھے، تو ان کا نام لکھنا ہے ان صحابی کا۔ اس کے بعد 5ویں خالی جگہ ہے اذان کی آواز سن کر ڈیش پیٹ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جی، کون بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کر؟ مسلمان نہیں، مسلمان تو کبھی نہیں بھاگ سکتا، مسلمان تو مسجد کی طرف بھاگے گا، مسجد کی طرف جائے گا، بلکہ کون بھاگتا ہے یہ آپ کو سبق میں پڑھ کے پتہ چل جائے گا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، چھٹی خالی جگہ، اذان ہمیں نماز اور ڈیش کی طرف بلاتی ہے۔ تو اذان ہمیں نماز اور کس چیز کی طرف بلاتی ہے، یہ ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ترجمے میں پڑھ چکے ہیں، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھیں اور اس خالی جگہ کو پر کریں۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ تو اس میں پہلا ہے اذان مسلمانوں کو باجماعت ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا چیز ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے اذان؟ تو اس کا جواب آپ نے اس میں سے لکھنا ہے، کس چیز کی دعوت دیتی ہے؟ نماز کی، حج کی، زکوٰۃ کی۔ تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کس چیز کی دعوت دیتی ہے، تو آپ نشان لگائیے۔ اذان کے مخصوص الفاظ میں سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، فلاحی کام کرنے کی اہمیت۔
تو آپ اس میں اس کے ترجمے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، تو درست جواب پر آپ اس میں دائرہ لگائیں۔ تیسرا ہے اذان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہجرت مدینہ سے پہلے، ہجرت مدینہ کے بعد، واقع معراج کے موقع پر۔ تو اس کا جواب آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اذان جب فرض کی گئی تو اس پیراگراف میں اذان کی ابتدا کب ہوئی، اس میں آپ اس کا جواب ڈھونڈ لیں گے، آپ کو مل جائے گا آسانی سے۔ چوتھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان دینے پر مقرر فرمایا تھا، کس نے فرمایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو پیج نمبر 12 کے اندر سبق کی پڑھائی کے دوران ضرور ملے گا۔ پانچواں ہے نماز فرض ہوئی نبوت کے 12ویں سال، نبوت کے 13ویں سال، نبوت کے 14ویں سال۔ تو یہ آپ کو صفحہ نمبر 11 میں پڑھائی کرتے ہوئے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، وہاں سے پڑھ کے اس کے گرد دائرہ لگائیں جو درست جواب ہے۔ اور آخری سوال ہے الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا ہے کس اذان میں؟ فجر کی اذان میں، ظہر کی اذان میں، عصر کی اذان میں۔ تو الصلاۃ خیر من النوم کا ترجمہ میں آپ کو سبق میں آپ پڑھیں گے اس کو، اور اس کا ترجمہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس نماز کی اذان میں یہ مقرر کیا گیا، رکھا گیا ہے۔ تو خود آپ اپنے ذہن سے اس کا جواب لکھیں تاکہ آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کے جواب ویسے بھی معلوم ہونے چاہیے۔ تو یہ 2 سوال ہم نے کیے ہیں اور آدھے سبق کی پڑھائی بھی کی ہے۔ تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اذان زبانی یاد کرنی ہے۔ اگر امید ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، لیکن پھر بھی گھر میں کسی کو سنائیں، اس کی مشق کریں، جس طرح مسجد میں دی جاتی ہے، مؤذن دیتا ہے، اس طرح اس کی مشق کریں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کیجئے، اور سوال نمبر 2 درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ یہ ہمیں کتاب پر خود کرنے ہیں، خود اپنے ذہن سے کرنے ہیں، سبق میں دیکھیں آپ کو جو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور تیسرا یہ کام کرنا ہے کہ جہاں تک ہم نے آج پڑھائی کی ہے، آدھے سبق کی پڑھائی صفحہ نمبر 12 کے اینڈ تک، تو وہاں تک آپ نے بھی پڑھائی کرنی ہے، بلند خوانی کرنی ہے، اور کوئی لفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو گھر میں کسی بڑے سے پوچھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک کا سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ اس کو پڑھیں گے تو مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو وہ گھر میں کسی بڑے بھائی یا بہن سے یا امی اور ابو سے کسی سے پوچھیں۔ تو بہت شکریہ۔